حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیج دیں محمد عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الایام کے ایام ہے، اسی مناسبت سے ایک مجلس عزا کا انعقاد ہے۔ لٹا ہوا کارواں کوفہ اور کوفہ سے اب شام کی طرف رواں۔ عزاداران محترم، ہم تو عاشورہ کے دن مصیبت سن کے پھر آرام کر لیتے ہیں، مگر اس کاروان کی بے آرامیاں عاشورہ کے بعد شروع ہوئی۔ یہ مشکل، یہ مصیبت، یہ راستے، اور سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اپنوں کے سر نیزوں پر تھے۔ اس سے بڑی اور کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ خدا آپ کی عزاداری کو قبول کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداران محترم، یہ مقصد حسین ہی ہے جس کے لیے یہ مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، اور یہی عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ مجلس انسانیت کی بقا کی مجلس ہے، کیونکہ سید الشہداء کربلا انسانیت کی بقا کے لیے آئے تھے۔ اگر آج دنیا میں انسانیت پائی جاتی ہے تو یہ امام حسین کا صدقہ ہے، اور یہی چیز ہم نے خود بھی سمجھنی ہے اور دنیا کو بھی سمجھانی ہے۔ یہ مجلس جو ہے وہ کسی فرقے کی نہیں ہے، یہ مجلس سب کے لیے ہے، کیونکہ در حسین اتنا کریم ہے کہ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو۔ در حسین نہیں پوچھتا، جو ہو جیسے ہو، جو ہو جیسے ہو آ جاؤ، آنا تمہارا کام ہے، بنانا حسین کا کام ہے۔ تو آپ کی زندگی میں آپ اگر دیکھیں آیت اللہ عبد الکریم حائری، جنہوں نے حوض علمیہ کم بنایا، بیان کرتے ہیں، میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب میں کہا گیا کہ تمہاری زندگی کے 2 دن رہ گئے ہیں۔ میں نے توجہ نہیں دی، میں کربلا کے باہر کسی باغ میں کوئی کام سے گیا، اچانک سے میری طبیعت خراب ہوئی اور مجھے جو ہے وہ ایسے دورے لگنے لگے کہ میرا بدن جو ہے وہ درجہ حرارت اس کا بڑھ گیا، لوگوں نے میرے اوپر کمبل ڈالے، چیزیں ڈالی۔ اچانک سے مجھے میرا خواب یاد آیا کہ کہا کہ صرف 2 دن رہ گئے ہیں۔ اسی اثنا میں نے دیکھا کہ ملک الموت روح قبض کرنے آ گئے، اور ابھی میری روح جو ہے وہ نکلی تھی
کیونکہ میں کربلا میں تھا تو فوراً میں امام حسین سے متصل ہوا اور میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، مولا موت برحق ہے لیکن میرا ہاتھ خالی ہے، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مجھے ایک فرصت دے دے۔ کہتے ہیں بس ابھی تھوڑا سا ہوا تھا کہ کوئی آیا اور ان کو کہا کہ اسے جانے دو، اسے فرصت مل گئی ہے۔ امام حسین اتنا کریم، اور آپ دیکھیں کرم کہ آیت اللہ عبد الکریم حائری نے پھر کیا بنایا آپ کے سامنے۔ امام خمینی کم، بڑے بڑے علماء کم سے، بہرحال اذان محترم بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کریں۔ امام حسین کریم ہے، جتنا وہ دنیا میں کرم ہے اس سے زیادہ اس کا کرم دوسرے عالم میں ہے۔ وہ حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے، حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا تشریف فرما ہیں اور ایک صحابی ان کے ساتھ ہے۔ دیکھا ایک چھوٹا بچہ داخل ہوا، رسول خدا اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو خاتم الانبیاء ہیں، سید الاوصیاء ہیں، بچے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے۔ کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ہے۔ اور پھر یہ حصہ فرمایا، عرش کے دائیں طرف، عرش کہاں ہے؟ اوپر تو اس لیے کیونکہ اب اوپر ہے، دنیا تو خود چھوٹی سی ہے۔ عرش مقام ہے، بہت سارے مقام ہیں نا ذرا محترم۔ اگر آپ تھوڑی سی مجھے اجازت دیں تو پہلا جو سب سے اونچا مقام ہے وہ اسماء الہی کا ہے۔ اللہ کے اسماء وہاں پر ہیں۔ کیفیت کیا ہے ظاہر ہے ہمیں اتنا علم ہی نہیں جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں، جتنا سنا، جتنا ائمہ نے بیان کیا وہی بہرحال آپ کے اوپر اسماء الہی ہیں۔ اسماء الہی کے نیچے عرش الہی ہے، عرش الہی کے نیچے کرسی الہی ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، کرسی ہے جس نے زمین اور آسمان کا احاطہ کیا ہوا۔ یہ کرسی یہ والی نہیں ہے، یہ کرسی قدرت الہی ہے جس نے احاطہ کیا ہوا۔ اس کے نیچے پھر جو ہے وہ یہ مادہ، یہ سب کچھ ہے۔ عرش الہی ہے، ہر کسی کی پہنچ عرش الہی پہ نہیں ہے۔ میں آپ کو معرفت ہے ذات محترم، جہاں تک پہنچا سکے امام خود مدد فرمائے۔ میں صرف فرق بتانا چاہتا ہوں آپ کو دنیا کے اماموں میں اور ہمارے اماموں میں فرق ہے نا۔ ہمارے امام وہ والے نہیں ہیں، سب کے احترام، سب کے اماموں کا احترام اپنی جگہ، لیکن یہ جو امام ہے، اب آپ دیکھیں کہ عرش الہی ہے، اس عرش پہ کس نے کہا؟ وہ کہ جو نبوت سے پہلے جسے لوگ صدیق اور امین کہتے تھے، وہ جس کے لیے قرآن یہ فرما رہا ہو کہ یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ رسول جس کے لیے قرآن کی آیت ہے کہ تم سے زیادہ اختیار رسول کا ہے، وہ رسول کے جو روز محشر شافی محشر ہے، وہ رسول جو تمام نبیوں پر جو اپنی امتوں کے گواہ ہیں ان نبیوں پر گواہ رسول ہے، وہ رسول فرما رہے ہیں عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یہ عرش الہی پر رکھا ہے۔ عرشیوں کا کیا مقابلہ فرشیوں سے؟ عرشی ہے، فرشیوں سے مقابلہ نہیں ہے۔ اور ذات محترم عرش پہ لکھا ہے ان الحسین، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے۔
اور نجات کی. اب جو عرش پہ لکھا ہو، اب اس کے نیچے کیا ہے؟ کرسی السماوات والارض، یعنی یہ جو چراغ ہے یہ پورے عالم کے لیے ہے. یہ چراغ مدینہ کے لیے نہیں، شیعہ کے لیے نہیں، پورے عالم کی ہدایت اللہ نے امام حسین کے ذریعے سے کی ہوئی ہے. ان الحسین ظالم محترم، یہی تو ہدایت ہے. آج کے اس دور کے اندر مجھے بتائیں کون سا مکتب ہے جو ہدایت دے رہا ہے؟ باقی ہر جگہ تو انسان اپنے نفس کا شکار ہے. تفرقہ، نفرتیں، یہ صرف حسین ہے جو جمع کر رہا ہے. وہ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مقصد سید الشہداء کو سمجھنے کی کوشش کریں. عزیزان محترم، یہ ہدایت ہے. اور جب بھی دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے گی، امام حسین ہدایت کریں گے. اور جب بھی ظلم سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، مظلومیت کی حمایت امام حسین کریں گے. یہ جو امام حسین فرماتے ہیں نا کہ مثلی لا یباجع مثلا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. وہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی میرے جیسا. وہ میرے جیسا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ. میرا سلام ہو جو آدم کا وارث ہے، میرا سلام ہو جو نوح کا وارث ہے، میرا سلام ہو جو عیسیٰ کا وارث ہے، میرا سلام ہو جو موسیٰ کا وارث ہے. انبیاء کا وارث کربلا میں آیا ہے. دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، ظاہری حکومت دولت کی جنگ نہیں ہے. یہ چاہے تو زمزم زمین سے ابل کھڑا ہو، چاہے، لیکن دنیا کو ہدایت کی طرف لے کے جانا ہے. یہ نظام الہی ہے. یہاں نفسانی ذاتی خواہشات نہیں ہے. عزیزان محترم، ہمارے بہرحال میں احترام کرتا ہوں اپنے ذاکر بھائیوں کا. بعض لوگ پڑھ دیتے امام حسین نے کہا کہ مجھے ہندوستان جانے دو. امام حسین کیوں کہیں گے مجھے ہندوستان جانے دو؟ کیوں کہیں گے؟ امام خدا نہ خواستہ نکلنا چاہتے تھے. امام حسین نے کربلا میں یزید کو بلایا ہے. امام حسین کو روکا نہیں ہے وہاں پر. امام نے کربلا سجائی ہے، ایسی کربلا سجائی ہے کہ قیامت تک کی یزیدیت اسی کربلا سے ڈرتی رہے گی. کربلا سجائی. امام کیوں کہیں گے مجھے ادھر جانے دو؟ کیوں جانے دو؟ امام کو جان کا خوف ہے. جس نے موت کو فنا کر دیا کربلا میں، فنا کر دیا، صرف موت کے معنی بدل دیے. موت خوف کھاتی ہے حسینیوں کے پاس آنے سے. موت کہا کہ جب تک زندہ رہتے ہیں، جب ان کو شہادت ہو جائے یہ اور طاقتور ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے آیت اللہ خامنائی جب تک روح بدن میں تھی تو بھی دشمن ڈرتا تھا. جیسے ہی روح بدن سے نکلی پوری دنیا کانپ رہی ہے. یہ علی کا نوکر ہے، یہ بچپن سے مجلس سے سن رہا ہے. یہ اس بچے کو جانتے ہیں جو چھوٹا سا بچہ شب عاشورہ کہتا ہے موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. انہیں ڈراؤ گے، انہیں مارو گے، یہ پاؤں سے نہیں یہ سروں سے آتے ہیں. یہ ہے کربلا. جانے میں اصل کربلا کا مفہوم یہی ہے کہ خوف نہیں ہے. صرف اگر خوف ہے تو صرف خدا کا. ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی حزن ہے. جانے میں کربلا یہی ہے. کربلا ٹرانسفارم کرتی ہے انسان، بدل دیتی ہے. کربلا
زندگی اور دنیا کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ دنیا کربلا کے قریب نہیں آتی۔ جو لوگ کربلا آئے تھے وہ سب چھوڑ کر آئے تھے، کچھ لے کر نہیں آئے۔ بھئی مسلمان کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اعمال اچھے کرو، یہ اچھے کرو، کیوں؟ جنت چاہیے نا۔ تو شب عاشور تو امام نے کہا جنت بھی دے دی، مقام بھی دکھا دیا، بیت بھی ہٹا دی، جنگ میرے ساتھ ہے، چلے جاؤ، چلے جاؤ، شمع گل کر دیتا ہوں، اندھیرے میں چلے جاؤ۔ کوئی گیا؟ کیوں نہیں گیا؟ بھئی جنت مل رہی تھی، سب کچھ مل رہا تھا، چلے جاتے۔ اصل حیات حسین ہے، اصل زندگی امام حسین ہے۔ امام حسین کو چھوڑ کر حضرت مسلم کے بھائی کھڑے ہوئے کہا مولا 70 دفعہ مارا جائے۔ خطابت نہیں تھی امام کے سامنے، حقیقت تھا۔ 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں درختوں کا یا حسین، ہم آپ کو چھوڑنے والے۔ یہ ہے کربلا جانے محترم، اور ہم اپنی زندگی دیکھیں، ہم کتنے دنیا میں ڈوبے ہوئے۔ ہماری تو ذرا سی کوئی چیز کھو جائے تو ہماری زندگی برباد ہو جاتی۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اور امام حسین ظاہر ہے ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن راستہ تو یہی ہے نا، راستہ یہی ہے، اسی راستے پر چلنا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہماری زندگی میں راستہ کیا ہے۔ جانے محترم، مجلس کا اصل وارث کون ہے؟ وقت کا امام، وقت کا امام غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، اصل وہ انتظار کر رہا ہے۔ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ امت کا۔ مگر امت کو ہوش نہیں ہے، امت اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ تفرقے میں آپ کے سامنے نا صبح شام ٹی وی پہ ڈرامے، فرقہ واریت، کبھی اس پہ انگلی، کبھی اس پہ انگلی، کبھی یہ اعتراض، کبھی وہ اعتراض۔ کیا ہے یہ؟ اصل میں دشمن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ میٹھا میٹھا کبھی کچھ ملتا نہیں ہے، اور ولایت کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ولایت پر رہیں اور آپ کو کوئی قیمت نہ دینی پڑے۔ قیمت ہے۔ آج پوری دنیا ایران کے حالات کی وجہ سے آپ کے سامنے دیکھیں کون کھڑا ہوا۔ بھائی 22,000 بچے غزہ میں مار دیے گئے، 22,000 مسلمان خاموش ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں موازنہ تو کر نہیں سکتے، ظاہر ہے کربلا سے تو کسی چیز کا موازنہ نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کیسے مسلمان تھے کربلا میں، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، حافظ بھی تھے، اور رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ کہتے ہیں نا لوگ، ابھی جو سارے مسلمان نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، اور ادھر مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ کون کھڑا ہوا؟ یہ سمجھنا ضروری ہے ذہن محترم۔ یہ فرقے واریت نہیں ہے، یہ تعصب نہیں ہے، اصل اسلام کو سمجھے۔ ہم نے بہت اپنا نقصان کر لیا فرقے واریت میں۔ سمجھنے کی کوشش کریں، بڑا بڑا تیزی سے آپ کو دعوت ذو العشیرہ، رسول نے دعوت ذو العشیرہ کیوں کی تھی؟ کہ لوگوں کو بلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور پھر پیغام پہنچاؤ۔ کیا پیغام تھا؟ کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، جو میری نصرت کرے گا، جو میری مدد کرے گا، وہ میرا وصی بھی ہے، وہ میرا خلیفہ بھی ہے۔ کتنے دن بلایا؟ 3 بار۔ کون کھڑا ہوا آخر میں؟ ایک۔ سنتے جائیے گا، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے، نتیجے بھی لے کے جانا ہے۔ کون کھڑا ہوا؟ ایک۔ ٹھیک ہے۔ لیلۃ المبیت، ہجرت کی رات، انہوں نے حملہ کیا رسول کے گھر پہ۔ کیوں؟ کہ رسول خدا کو ختم کر دینا، نعوذ باللہ۔ چادر ہٹائی، کون؟ سنتے رہیے گا، سنتے رہیے۔ نظام الہی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے فرقوں کے چکر میں
اللہ کا نظام کھو دیا ہے. چادر ہٹائی کون؟ علی. جنگ بدر 313 پہلی جنگ. کفار کتنے؟ 1000. ادھر کتنے اونٹ تھے؟ 70. گھوڑے کتنے تھے؟ 1. تلواریں کتنی تھی؟ 8. ادھر کتنے تھے؟ 700 800 اونٹ، 200 گھوڑے، 500 ذرہ پہنے ہوئے. موازنہ تھا کوئی؟ مقابلہ تھا کوئی؟ کس نے جنگ جتوائی؟ اللہ نے کہا کہ میں فرشتوں کو بھیجوں گا. اب اگر سب کی شکل علی جیسی تھی، کیونکہ دشمن تو یہی کہتا تھا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آیا سوائے علی کے. یار اب جنگ بدر بڑی تیزی سے، جنگ بدر، جنگ احد، یار جنگ احد مسلمان جیت گئے. کچھ کو اوپر کھڑا کیا. اوپر احد کی پہاڑی میں ایک تنگ سی جگہ تھی کہ پیچھے سے کوئی آ سکتا تھا. اسٹریٹجیکل جگہ تھی بڑی، یعنی بڑی بہت ایسی. رسول سب سے بڑے جنگ پلانر تھے. ہم نے رسول کو سمجھا ہی نہیں. رسول نے وہاں کھڑا کیا تھا کہ جانتے تھے کہ یہ جگہ مہم ہے، اور کہا کہ دیکھو نیچے مت اترنا جب تک کہوں نہیں. جنگ جیت گئے. لوگ مال غنیمت پہ پڑے. مسلمان جو اوپر کھڑے تھے انہیں بھی مال غنیمت یاد آیا، جگہ چھوڑ دی. پیچھے سے حملہ ہوا، کتنا نقصان ہوا. کچھ تو ایسے بھاگے کہ کئی دن بعد واپس آئے، بھاگتے گئے. کس نے بچایا؟ ضربت الثقلین. یوم یعنی احد والے دن جو ثقلین کی ضربت ہے، کس سے بہتر ہے؟ افضل العبادہ، یعنی 70-100 سالہ عبادتوں سے بہتر ہے. کون؟ علی. جنگ خندق، وہ عمر بن عبدود کود کے آیا، طاقتور تھا، آیا للکارا، اس نے چیلنج کیا. اس نے ہے کوئی نہیں آیا. رسول نے بھی خاموش رہے. جب 2-3 دفعہ ہو گیا تو پھر بھیجا. کس کو بھیجا؟ اور کیا کہا؟ کل کا کل ایمان، کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو. کتنی جگہ پہ قرآن نے کہا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. ایمان کون ہے؟ بھائی کل کا کل، یہ تھوڑی کھولا کہ آج کے دن کا ایمان. کہا کل کا کل ایمان، قیامت تک کے لیے اگر ایمان ہے، اور جو اس کے مقابلے میں آئے گا، یہ یاد رکھیے گا، جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کا کل کفر ہوگا. آپ کے سامنے خوب علی بڑے تیزی سے جانے ہو تو خوب نظام الہی ہے، ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا. یہی وجہ ہے نا کہ جو منافق اور مومن کی پہچان علی ہے، صراط علی ہے، علی مع القرآن و قرآن المال علی. سمجھنے کی کوشش کریں، جانے میں جو آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اب یہ فارمولہ ہے. اب اگر اسلام پر کچھ نام آئے گا، حرف آئے گا، تو یا علی ہوگا، یا اولاد علی ہوگی، یا پھر غلام علی ہوں گے. یا علی. اب آپ کے سامنے نا یا علی ہے،
یا اولاد علی، کربلا اولاد علی ہے۔ اور آج جب سارا کفر جمع ہو گیا، سارا کفر جمع ہو گیا نا، امریکہ، اسرائیل، سارا کفر ہے، جو معصوم مسلمان تھے وہ بھی جمع ہو گئے۔ سب نے سوچا کہ یہ بھی شاید جنگ احد کی طرح چوٹی چھوڑ دیں گے، مگر انہیں پتہ نہیں تھا یہ علی والے ہیں، یہ کرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے ماننے والے نہیں۔ تو فرار کس نے کیا؟ جب ایمان کے مقابلے میں آؤ گے، جانے ہوتا ہوں قرآن کی سنت ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم محکم کھڑے رہو، تم استقامت دکھاؤ، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ جب خدا تمہاری مدد کرے گا تو تمہیں کیسا ڈر ہے؟ کربلا یہی سکھاتی ہے۔ اب جو بچپن سے کربلا سنتے تھے انہوں نے یہ دکھایا۔ سمجھنے کی کوشش کریں جانے محترم، خوب یہ نظام الہی ہے، نظام الہی ہے، نظام الہی کو سمجھنا ہے۔ اب وہ جو آنے والا ہے وہ نظام الہی ہے، الہی، وہ نظام الہی ہے جانے محترم، وہ فرقے کا امام نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ حدیث آپ کی خدمت میں، سنن ابن داؤد، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، سب کے اندر مستند حدیث ہے۔ رسول فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں ایک دن رہ جائے گا، ایک دن، اللہ اس دن کو طولانی کر دے گا، ایک ہی دن کو طولانی کر دے گا، اور وہ جو میری اولاد سے ہوگا، جو میرا ہم نام ہوگا، اسے بھیجے گا، وہ دنیا کو عدالت سے بھرے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ کہ وہ آنے والا ہے۔ یہ جو سب ہو رہا ہے، یہ جو جنگ آپ نے دیکھی، دنیا بلک اٹھی نا تھوڑی دیر میں، کسی کے کنٹینر رک گئے، کسی کے پیٹرول مہنگے ہو گئے، کسی کی گیس بند ہو گئی، یہ ابتدا ہے، ابھی جنگ باقی ہے، ابھی تو جنگ ہوگی جب وہ آئے گا، وہ آئے گا تو جنگ ہوگی۔ اب اس کے لیے تیاری چاہیے، تیاری چاہیے، بغیر تیاری کے جنگ نہیں لڑ سکتا کوئی۔ اس تیاری کیا ہے ہماری؟ اسلحہ، ٹیکنالوجی انسان کو جیت نہیں دیتی، ارادہ انسان کو جیت دیتا ہے۔ ارادہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص اکیلا دشمن کو ختم کر سکتا ہے، ایک شخص۔ کربلا یہی تو سکھاتی ہے کہ یہاں جو مارے جاتے ہیں وہ ہارتے نہیں ہیں، وہ جیتتے ہیں۔ جانا محترم، بس ہم اپنی زندگی میں رکھیں، بس جتنی زحمت آپ کو دینی تھی مطالب آپ کے ذہن میں ڈالنے کے لیے میں نے دے دی۔ عزیزان محترم، خود دو طرح کا دشمن ہے، اور اپنی گفتگو جم کروں۔ ایک دشمن ظاہر ہے، ظاہر میں دشمن ہے، دوسرا دشمن باطن کا ہے، اور وہ ابلیس ہے۔ ابلیس کا کام وسوسے کرنا ہے، وسوسے کرتا ہے، اور وسوسے کر کے وہ انسان کی عقل کو ناکارہ کرتا ہے۔ یہ جو انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کیوں کرتا ہے؟ مگر اسے نہیں پتا خدا دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، مگر کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ موٹر وے پہ آپ جا رہے ہیں، سپیڈ لمٹ کم ہو گئی، سیٹ بیلٹ باندھنا ہے، کیوں؟ چلان ہو جائے گا، کیمرے لگے ہوئے، اور نہیں دھیان دیں گے تو چلان ہے، پیسے دینے ہیں۔ وہ یہ دنیا کا چھوٹا سا چلان آپ کو ادب سکھا رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے نا۔ اس کے جو کیمرے کھلے ہوئے ہیں،
کے کیمرے کھلے ہوئے ہیں نا. قرآن سورہ توبہ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ رسول ان سے کہہ دو اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں. صرف اللہ نہیں دیکھ رہا، رسول بھی دیکھ رہا ہے اور مومنین کی جماعت بھی دیکھ رہی ہے. جان محترم، شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا. امام کی خدمت میں آیا، امام کا چاہنے والا تھا. امام نے پوچھا سب حوال ٹھیک؟ کہا تمہارا بھائی کے حال کیا ہے، تمہارا بھائی کیسا ہے؟ کہا مولا اچھا ہے مگر آپ کے معاملے میں شک کرتا ہے. شک یعنی احتیاط کرتا ہے. کس چیز کی؟ مطلب آپ حق کے امام ہیں نہیں ہیں، آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے، یعنی کنفیوز ہے آج کی زبان کے اندر. امام نے کہا اچھا اس سے کہنا کہ فلانے سفر میں فلانے درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی. قرآن کی آیت ذہن میں رکھیے گا. اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے جائیں، اللہ رسول مومنین کی ایک جماعت دیکھ رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. امام نے کہا احتیاط کرتا ہے تو فلانے سفر میں درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی. اب اسے تو کچھ نہیں پتا. یہ واپس گیا بھائی کی خدمت میں، سفر سے واپس آیا. کہا میں مولا کی خدمت میں گیا تھا، مولا تمہارا پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا آپ کے معاملے میں احتیاط کرتا ہے. تو کہا پھر مولا کہہ رہے ہیں کہ اس نے فلانے سفر میں درخت کے نیچے احتیاط کیوں نہیں کی. یہ سننا تھا، اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہاں کوئی موجود نہیں تھا. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا میں ایک سفر میں تجارت کے جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک تاجر تھا، اس کی کنیز تھی، میرا دل اس پہ آ گیا. شیطان نے وسوسہ کیا، خلوت ہوئی اور مجھ سے گناہ ہو گیا، مگر وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں. امام دیکھ رہا ہے. اب آپ کی میری مرضی، ہم امام کو خوش کرتے ہیں یا امام کو رلاتے ہیں؟ بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیں جب تک انسان باطن سے پاک نہیں ہوگا انسان میدان میں کھڑا نہیں رہ سکتا. جس شخص کے ارادے کمزور ہو، وہ کبھی بھی اللہ کے دین کی نصرت نہیں کر سکتا. وہ بھی ہمیں ضروری ہے، ہم پہلے اپنا دین تو ٹھیک کریں. دین ضروری ہے نا. سید الشہداء امام حسین کس لیے آئے تھے؟ جب مدینہ چھوڑا کیا کہا امام حسین علیہ السلام نے؟ کہا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے. کس کے لیے؟ اصلاح کے لیے. اور اگر آج یہ مجلس اصلاح نہ کرے تو پھر یہ حسین کی مجلس تو نہیں ہے. وہ اصلاح ضروری ہے نا، سب ضروری ہے. مصائب سنیں، نوحے سنیں، مرثیہ سنیں، ذاکر دوڑے پڑھتے ہیں، سب سنیں، لیکن اصلاح ضروری ہے. تبدیلی انسان کے وجود میں ضروری ہے. اور یہ ضروری ہے کیونکہ ہم جس دور میں پہنچ گئے ہیں وہ دور ظہور کے نزدیک آ چکا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. نقصان ہمارا اپنا ہے، ہم رہ جائیں گے. جان محترم، تو نفس کی تربیت کریں. جان محترم، اندر سے اپنے آپ کو پاک کریں. پاکیزگی ضروری ہے. یہ آج دنیا، یہ دشمن شیطان، یہ موبائل آج آپ کے سامنے نا، معاشرے میں سرگودا میں جو واقعہ آپ کے سامنے ہو، حیوان، یہ حیوانیت کہاں سے آ رہی ہے؟ انسانیت. آپ گاڑی پہ جا رہے ہو، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، کسی پہ بھی جا رہے ہو، سامنے بلی کا بچہ آ جائے انسان رک جاتا ہے. انسان یہ حیوان، یہ کون ہے جو حیوان بنا رہا ہے؟
کون ہے یہ کیوں نہیں ہم سوچتے؟ اس پہ تفکر کیوں نہیں ہے؟ جو حشر ہوا وہ تو ہونا تھا بہرحال، لیکن سوچ کیوں نہیں رہے؟ جانے محترم، میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میرے اپنے اندر حیوان ہے اور میں اس کی تربیت نہیں کر رہا۔ ایک عابد مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں بیٹھا ہوا، اللہ صلی اللہ محمد، امام کے حرم میں بیٹھا ہوا اور مراقبہ کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا۔ اچانک سے اللہ نے فضل کیا، برزخ کی آنکھ کھل گئی، اندر کی جو آنکھ ہوتی ہے نا وہ کھل گئی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے جو انسان کی اصل شکل ہے نا وہ نظر آتی ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے، ہماری اچھے کپڑے پہنتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، یہ ظاہر ہے، اندر جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ جو انسان کی عادتیں ہوتی ہیں ویسے ہی شکل ہوتی ہے۔ اب اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ مجھے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اچانک سے دیکھا کہ ایک برآمدے میں حرم کے ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ صحیح ہے، بالکل انسان ہے۔ دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا اور وہ تھا نائی، بال کاٹنے والا۔ اس کے پاس گیا، اس کو بولا کہ تمہیں پتا ہے، مطلب تمہیں پتا ہے کیا ہے؟ اس نے بولا مجھے پتا ہے کیا ہے، مجھے پتا ہے۔ اس نے آئینہ نکالا، اس نے کہا اپنی شکل تو دیکھو۔ جب اپنی شکل دیکھی تو جانور تھا۔ شیشہ پھینک دیا، کہا شیشے کا کیا قصور ہے، اپنی اصلاح کرو، اصلاح کرو۔ باطن یہی ہے۔ اور یہ شکلیں کیسے بنتی ہیں؟ ایک جو وجہ ہے اس حیوانیت کی وہ خوراک ہے، خوراک، لقمہ۔ سید الشہداء نے روز عاشور کیا کہا یزید کے لشکر سے؟ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ تمہارے شکم میں حرام لقمہ ہے، حرام۔ آج معاشرے میں جو گناہ ہے حرام لقمے کی وجہ سے، حرام۔ صبح شام فساد اخلاقی، موبائل، کوئی فلٹر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، انسان حیوان ہوا ہے۔ آپ کے سامنے ہر تھوڑے دنوں کے اندر کوئی واقعہ ہے، کوئی قتل ہے، کوئی زیادتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول کی امت ہیں۔ رسول تو وہ تھے جو دشمن کو بھی پناہ دیتے تھے، اور ہم یہ ہمیں سوچنا چاہیے جانے محترم، معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ کون اس معاشرے کو برباد کر رہا ہے؟ کیوں نہیں ہمارے علماء منبروں سے واعظ کرتے؟ کیوں نہیں واعظ ہوتا؟ جبکہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کمیل کو، کمیل واعظ کرو، نصیحت کرو، کان سننا چاہتے ہیں، واعظ سننا چاہتے ہیں۔ انسان تربیت نہیں کر سکتا جب تک اس کے لیے نصیحت نہ کی جائے۔ نفس اس گھوڑے کی طرح ہے جو جنگل اور بیابان کا ہوتا ہے، جس کی کوئی لگام نہیں ہوتی، اس کو مہار کرنا پڑتا ہے۔ ہر چیز جو آئے دیکھ لو، ہر چیز جو آئے سن لو، ہر چیز جو آئے کھا لو۔ وہ انسان تو نہیں ہے، پھر ہم جانور بھی تو یہ کرتا ہے، جہاں دل چاہے منہ مار لیتا ہے، جہاں دل چاہے رک جاتا ہے، جہاں دل چاہے کچھ بھی کر لے، کوئی حیا نہیں ہے اس کے اندر۔ جبکہ انسان کون ہے؟ آئے جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو حضرت جبرائیل کو اتارا اور 3 چیزیں حضرت جبرائیل کو دی، کہا یہ تینوں چیزیں حضرت آدم کو دو اور ان سے کہو کہ ایک کا انتخاب کرے، کسی ایک کا انتخاب کرے۔ کیا تھی؟ پہلی عقل، دوسری حیا، تیسرا دین۔ کا تینوں میں سے ایک انتخاب کرو۔ حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا، حضرت جبرائیل نے دین کو اور حیا کو کہا کہ آپ کی اب ضرورت نہیں، آپ چلے جائیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟
کہا ہمیں اللہ نے کہا ہے جہاں عقل ہوگی وہیں دین ہوگا، وہیں حیا ہوگی۔ جانے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں دین نہیں رہا معاشرے میں، عقل استعمال نہیں کر رہا، عقل زائل۔ دیکھیں جب عقل نہ ہو تو بے حیائی ہے، بے دینی ہے۔ عقل کیسے ختم ہو رہی ہے؟ نشے معاشرے میں عام ہو گئے۔ نشہ کیا کرتا ہے؟ عقل کو زائل کر دیتا ہے نا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پہلا کام۔ دوسرا، یہ جو ہر وقت موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ، فیس بک، یوٹیوب، عقل کو زائل کر رہا ہے۔ جب عقل ختم ہو گئی تو پھر ہوس کا جانور بیدار ہو جاتا ہے۔ مدینہ رسول کا دور، ایک جوان کی نگاہ ایک خاتون پر پڑی اور نگاہیں وسوسے اور ہوس کے ساتھ تھی۔ بھول گیا، اس کا پیچھا کرنے لگا، پیچھا کرتے کرتے ہوش نہیں رہا، دیوار سے ٹکرایا۔ دیوار میں نوکیلی سی چیزیں تھیں، چہرے پر لگی، خراش آ گئی۔ جیسی خراش آئی نا، ہوش آیا کہ یہ میں کیا کر رہا تھا۔ اسی حالت میں رسول کے پاس گیا، یا رسول اللہ، قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، ان سے کہو یغضوا ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، نیچے رکھو۔ باہر چلتے ہو نیچے رکھو۔ بھائی وہ حجاب نہیں کر رہا، وہ ایسے، وہ اپنے دین خراب کر رہا ہے، آپ کیوں خراب کر رہے ہو؟ موبائل پہ یہ چیزیں ہیں، ڈرامے ایسے ہیں، تو آپ اپنا دین کیوں خراب کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو آج آپ گاؤں دیہات کی حالت دیکھیں، کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں ہے زانے محترم، آتش ہے آتش۔ ہم خدا کے مقابلے میں گناہ کر رہے ہیں، خدا کے مقابلے میں کوئی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس حالت میں ہم امام کا ساتھ دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ بس اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ کربلا وہ ہے جہاں سب چھوڑ کر آنا پڑتا ہے، دنیا بھی چھوڑ دو، خواہشات بھی چھوڑ دو، آرزویں بھی چھوڑ دو، گھر بھی چھوڑ دو، رشتے بھی چھوڑ دو۔ جب امام بلائے تو پھر ایسے ہی آنا پڑتا ہے۔ اور آئے لوگ آپ کے سامنے، اور کیسے آئے؟ وہاب ابن کلبی، نئی شادی، نیا مسلمان بھی تھا، مگر جسے حسین نے انتخاب کر لے، اللہ اکبر، اللہ عزیزان نے امام کی بارگاہ میں توسل کیا، مولا ہم خطا کار ہیں، گناہ گار، مگر آپ کے ماننے والے ہیں، ہمارا بھی انتخاب کریں۔ ایسا انتخاب کیا، روز عاشور قربانی دی، سر تن سے جدا ہوا۔ دشمن نے سر کو اہانت کی نا، ماں کے پاس سر آیا، ماں نے سر واپس دے دیا، کہا جو دیتے ہیں اسے واپس نہیں دیتے۔ کربلا یہی ہے، عزیزارہ نے وہ لٹا ہوا کارواں ہے، عجیب حالت ہے، بھائیوں کے سر نیزوں پر ہے۔ جب کوفہ میں یہ کارواں داخل ہوا نا تو رات کا وقت تھا،
دن کا انتظار کیا گیا، دن کا انتظار کیا، گلیوں کو سجایا گیا۔ غیرت مند کے لیے یہی سب سے بڑا غم ہے، اہل حرم ہوں اور غیروں کا مجمع ہو، غیروں کا مجمع۔ سب سے پہلے کوفہ میں جس نے استقبال کیا وہ جناب مسلم کا لٹکا ہوا سر تھا، جناب سر نے یہی کہا ہوگا نا، حال دل ہے، میں نے بڑی کوشش کی کوفہ والوں، مگر کوفہ والے وفادار نہ نکلے۔ کئی مقام پر کہتے ہیں جناب زینب نے بھائی کے سر سے گفتگو کی اور کہا بھیا ہم سے بات نہیں کرتے، نہ کرو، اپنی چھوٹی بچی سے تو بات کرو، خدا آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ ہاں عزیزان محترم، بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بچی روز عاشور کے بعد خاموش ہو گئی۔ کیوں خاموش ہوئی؟ روز عاشور جب امام کی سواری سب سے مل چکی نا تو جانے لگی تو رک گئی۔ امام نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو ذوالجناح سے لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ آپ بھی بیٹیوں والے ہو، جب آپ گھر سے نکلتے ہو نا تو سب سے آخر میں چھوٹی بیٹی ملتی ہے، پوچھتی ہے بابا کب آؤ گے؟ چاہے آپ صبح ہر روز جاتے ہو پھر بھی پوچھتی ہے بابا کب آؤ گے۔ یہ بچی جانتی تھی جو گیا واپس نہیں آیا، تو جب امام نیچے اترے نا گلے لگایا، بڑا گریہ کیا۔ اس بچی نے یہ نہیں پوچھا بابا کب آؤ گے، پتا تھا بابا نہیں آئیں گے۔ اس بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑاؤ۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی، گلے لگایا اور کچھ بچی کو کہا، بچی خاموش ہو گئی۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ کہتے ہیں امام نے بچی کو کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، آپ سب سے پہلے ہمارے پاس آؤ گی۔ اللہ اکبر، بس اب بچی انتظار کر رہی ہے کہ میں کب بابا کے پاس جاؤں گی۔ روز عاشور بچی خیموں کے دروازوں پہ کھڑی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا، میرا بابا مجھے نظر نہیں آتا۔ عزیزان محترم، باز کہتے ہیں بچی نے خیموں کو چھوڑا کہ اپنے بابا کو بچائے، نہ مارو میرے بابا کو، نہ مارو میرے بابا کو، مگر لوگوں نے پیار سے نہیں ہٹایا، تماچوں تازے آنوں سے دور کر دیا۔ بچی سہم گئی، دن گزر گیا، 11 محرم کو لٹا ہوا کارواں نکلا۔ کسی بچی کو اپنے باپ کا بدن ایسے نہ دیکھنا پڑے۔ 11 محرم کو جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب مقتل سے یہ کارواں گزرا نا، امام کے بدن کی حالت ایسی تھی کہ امام زین العابدین کی روح پرواز کر جاتی۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، نیچے، اور وہ وین کیا، وہ گریہ کیا۔ کیا کہا کہ بدن کے اعضاء ٹوٹے ہوئے ہیں، خون میں غلطیتا ہے بدن، کربلا کی خاک میں اٹا ہوا بدن، حاضل حسین، یہ حسین ہے،
وہ چھوٹی سی بچی جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی وہ بابا کو پہچانی نہیں، وہ پوچھتی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے، کس کا بدن ہے؟ گزر گیا وقت، پانی مانگو تو تماچے پڑتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، شام کا دربار ہے، لعین بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں چھڑی ہے، ان لبوں پر جن پر رسول بوسہ دیتے تھے۔ یہ بچی دیکھ رہی ہے کہ یہ میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ بس شام کے زندان میں جانے کی دیر تھی۔ بچی بابا 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 بابا، بابا آ گیا، مگر کیسے آیا؟ تشت آیا، تشت پہ کپڑا تھا، کپڑا جیسے ہی ہٹایا خاک میں ہٹی زلفیں تھیں، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لبوں پہ تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بڑے دنوں بعد بابا ملا تھا نا۔ آپ بھی گھر جاتے ہیں نا تو چھوٹی بچی آپ سے شکایتیں کرتی ہے، اس بچی کو بھی باپ بڑے دنوں بعد ملا، ننھے ننھے ہاتھوں سے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا۔ بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد تماچے پڑے، بابا بابا آپ کے جانے کے بعد دامن چل گیا، بابا بابا پانی مانگو تو تماچے، بابا گوشوارے مانگتے میں خود دے